बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, मोहताजी एक बहुत ही बुरी चीज़ का नाम है। वो लोग जो अपने मामलात में दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको अच्छे तरीके से पता है कि ऐसी सूरत में उनको क्या क्या मुसीबतें और परेशानियाँ और अपनी नज़रों में गिरना पड़ता है। मोहताजी अगर सिर्फ़ अल्लाह ताला की हो तो वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम और बेहतरीन चीज़ है। और अल्लाह ताला हमें हमेशा तौफीक दिए रखे कि वो अपने अलावा किसी का मोहताज ना होने दे और सिर्फ़ अपनी बंदगी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हमने अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि हमारे कुछ अहबाब साहब इख्तियार लोगों के साथ खड़े होना, उनका कुर्ब इख्तियार करना और उनके साथ तस्वीरें खिंचाने में कितनी खुशी महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि वो अगर मुल्क के वज़ीर आज़म या किसी वज़ीर या किसी बाख्तियार आदमी के साथ अपनी तस्वीर उतारेंगे और लोगों को बताएंगे कि वो आपके बहुत करीब है या आप उसके बहुत करीब हैं, तो ये उनके लिए बायसे फ़ख्र चीज़ होती है। लेकिन उन साहिब इख्तियार लोगों का इख्तियार चंद रोज़ा होता है, कुछ वक्त के लिए होता है और किसी वक्त भी वो इख्तियार छीन जाता है। अगर दुनिया ना छीने तो किसी भी वक्त मौत का पैगाम उसके लिए तमाम इख्तियारात के ख़त्म होने का सबब बन जाता है। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ तो ये है कि हम उसका कुर्ब इख्तियार करने की कोशिश करें, उसके करीब रहने की कोशिश करें जो दरअसल ना कभी ऊँघता है ना कभी लापरवाह होता है। वो बेनियाज है, बेपरवाह नहीं है। और जब कोई शख्स उसके करीब होने की तमन्ना करता है तो दुनियावी बाख्तियार लोगों की तरह वो 10 कदम आगे नहीं भागते, बल्कि वो तो कहता है कि कोई मेरी तरफ 1 कदम आगे बढ़ेगा तो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, कोई 10 कदम बढ़ेगा तो 100 कदम बढ़ूंगा और कोई 100 कदम बढ़ेगा तो मैं भाग के आऊँगा उसको पकड़ने के लिए। आज हम इसी सिलसिले में बात करना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला का कुर्ब इख्तियार करें कि वो अगर सुन लेता है तो सब सुन लेते हैं, हर जगह पर काम हो जाते हैं, तमाम मामलात सीधे हो जाते हैं और हमें दूसरे लोगों की मोहताजी करनी नहीं पड़ती। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। रवायत है कि एक शख्स अपने खेतों में काम कर रहा था कि बादशाह वक्त वहाँ से गुजरा, उसे प्यास लगी, उसने पानी पिया और जाते हुए एहसान के तौर पर उसे ये कह गया कि जब भी तुम्हें कोई काम पड़े तो तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा। तो वो शख्स किसी काम के सिलसिले में उसी बादशाह के पास पहुंचा तो पता चला कि बादशाह तो नमाज अदा कर रहा है। वो जब पहुंचा मस्जिद में तो देखा कि बादशाह गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से मांग रहा है। तो ये शख्स बादशाह के पास जाने की बजाय बाहर खड़ा रहा और बादशाह ने जब उससे पूछा कि तुम अंदर क्यों नहीं आए, तुम क्या मांगना चाहते हो, तो उसने कहा कि मैं कुछ भी मांगना नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि मैंने जिससे मांगना था मैंने उसे अल्लाह से मांगते हुए देख लिया, तो मैं बराह रास्त अल्लाह ही से क्यों ना मांग लूँ। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से बड़े बड़े बादशाह और सुल्तान ऐसे गुजरे हैं जो फ़कीरों की खिदमत में हाज़िर रहे, उनके आस्थानों पर जाते थे और उनसे अपने लिए दुआ करने की बात करते थे। अब सोचिए कि अगर उन अल्लाह वालों को जिनको हम औलिया कराम कहते हैं, उनको सिर्फ इस वजह से कि उनकी अल्लाह ताला से निस्बत या कुर्बत है तो इतने इतने बड़े लोग उनके आस्थाने में हाज़िरी देते थे, तो अब आप सोचिए कि जो अल्लाह ताला की कुर्बत खुद इख्तियार कर लेता है, उसे इस तरह की सारे बाख्तियार लोगों और दुनियावी लोगों से मोहताजी की ज़रूरत नहीं रहती। पिछली नशिस्त में हमने आपके सामने सूरह बकरा के एक आयत की तिलावत की कि ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक आपसे सवाल करें तो मैं तो करीब ही हूँ, दुआ करने वालों की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझसे दुआ करता है। अभी हम दुआ की अहमियत के ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहले कि दुआ की अज़मत क्या है। इरशाद हुआ, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन। तुम्हारे रब ने कहा है मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। बल्कि ये ऐलान भी कर दिया कि जो लोग मेरी इबादत यानी मुझसे दुआ करने और मांगने से तकब्बुर करते हैं वो जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। ये पारा 24 है, जिसमें अल्लाह ताला बता रहा है कि बंदगी की शर्त है अपने रब से मांगना। यहाँ आम नस्ल इंसानी से
یہی خطاب کیا گیا ہے کہ مجھ ہی سے مانگو کہ تمہارا مانگنا خالی نہ جائے گا، اور نہ ہی مانگنا غرور ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی پکار کو پہنچتے ہیں۔ بندے کا کام مانگنا ہے، اور یہ مانگنا خود ایک عبادت بلکہ مغز عبادت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، دعا عین عبادت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بندہ جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے دوسری محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں، اسی طرح ایک کوشش دعا بھی ہے، جو اگر قبول ہو گئی تو بندہ کامیاب ہو گیا اور اس کو کوشش کا پھل بھی مل گیا، اور اگر قبول نہ ہوئی تو وہ کوشش بھی رائے گا گئی۔ بلکہ دعا کی ایک مخصوص نوعیت ہے، وہ یہ کہ وہ حصول مقصد کا وسیلہ ہونے کے علاوہ بذات خود عبادت ہے اور عین عبادت ہے، اور اس پہلو سے وہ بندے کا ایک مقدس عمل ہے جس کا پھل دنیا اور آخرت میں ضرور ملے گا۔ یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دعا اگر قبول نہیں ہوئی تو اس کا یہ عمل رائے گا گیا، وہ رائے گا نہیں جاتا، یہ عبادت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ یہاں یہ بات میرے عزیز دوستو اپنے ذہن میں رکھیے کہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر کے اپنے مسائل اس کے سامنے رکھنے کا نام ہے، اور پھر اس سے التجا کرنے کا نام ہے۔ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی ہے تو ثابت یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا اپنے ساتھ گفتگو کرنا پسند فرماتا ہے، اور دعا نہ مانگنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ انسان کی یہ حالت ہے، یہاں تک کہ ماں باپ کی یہ حالت ہے کہ بچہ اگر ماں باپ سے سوال کرتا رہے تو والدین چڑھ جاتے ہیں کہ یہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا رحیم و کریم اور بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور مانگنے پر اس کو پیار آتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث سنیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار میں بدرجہ غایت حیا اور کرم کی صفت ہے۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ ان کو خالی ہاتھ واپس کر دے، کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سوالوں اور دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندے اس سے عافیت کی دعا کریں۔ عافیت کا مطلب ہے تمام دنیاوی اور اخروی اور ظاہری و باطنی آفات اور بلیات سے سلامتی اور تحفظ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتا ہے وہ برملا اس بات کا اعتراف اور اظہار کرتا ہے کہ اللہ کی حفاظت اور کرم کے بغیر زندہ اور سلامت بھی نہیں رہ سکتا، اور کسی چھوٹی یا بڑی مصیبت اور تکلیف سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ بس ایسی دعا اپنی کامل عاجزی و بے بسی، سراپا محتاجی کا مظاہرہ ہے، اور یہی کمال ابدیت ہے۔ اس لیے عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ کو سب دعاؤں سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، یعنی جس کو دعا کی حقیقت نصیب ہو گئی اور اللہ سے مانگنا آ گیا، اس کے لیے رحمت الہی کے دروازے کھل گئے۔ اور دوستو، دعا کی حقیقت انسان کے قلب اور اس کی روح کی طلب اور تڑپ ہے۔ صرف منہ سے الفاظ ادا کرنے کو دعا نہیں کہتے جب تک کہ اس کا قلب اور اس کی روح اس کا ساتھ نہ دے، اور حدیث پاک میں اس کیفیت کے نصیب ہونے ہی کو باب دعا کے کھل جانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو، رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔ تو دیکھیے، دراصل زمین و آسمان کے تمام خزانے اور ہر صفت اور ہر شے اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہیں، اور وہ اپنے در کے سائلوں مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اگر آپ کا تعلق ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہو جائے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے موجود ہے، تو آپ کو کس قدر طاقت مہیا ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ شامل ہے۔
یہاں پر آج کی نشست میں ہم نے ابھی صرف یہ بات بتائی کہ دعا کی اہمیت اور عظمت کیا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو ملتا ہے جو دعا کرتا ہے، یعنی مقرب لوگوں میں شامل ہونے کا ذریعہ دعا ہے، اور یہ بات کسی نے نہیں، قرآن نے خود فرمائی۔ اور اس کے علاوہ حدیث مبارک کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کا مغز بلکہ دعا ہے، یعنی عبادت کرنے کی انتہا جو ہے وہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونا اور اپنی عرض پیش کرنا۔ یہ بھی کہ دعا نہ کرنا گویا کہ اللہ کو ناراض کرنا ہے، اور یہ بات کہ خالی ہاتھ اللہ تعالیٰ نہیں لوٹاتا، اللہ تعالیٰ رحمت اور برکت کی بارش ضرور کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے کرے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کی قبولیت تو ایک خوشی کی بات ہے، لیکن دعا نہ قبول ہونا بھی ناکامی، مایوسی نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا اظہار ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر عطا کرے گا، اس کا اجر ضرور ملتا ہے، اور دعا کرنے والے کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے ساتھ منسلک رہنے کے لیے اپنے دعا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں شرک سے بچائے، آمین۔ وما لنا الا البلاغ المبین۔